ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایسا بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، ایک خاص پیغام ہے جو آپ کو رلا دے گا۔ جی دوستو، علامہ سلمان اظہری صاحب کی طرف سے بہت ہی اہم پیغام آیا ہے، اور علامہ سلمان اظہری صاحب نے عید کے موقع کے اوپر خود آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ کس طرح سے مومنوں کو عید منانا ہے اور کس طرح سے آپ کو دعائیں مانگنی ہیں۔ علامہ سلمان اظہری صاحب نے یہ سب کچھ بتایا ہے، تو آئیے سنتے ہیں یہ ریکارڈنگ علامہ سلمان اظہری صاحب کی۔ پیغام سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے کہ ہم عید کیسے منائیں۔ ہم عید کیسے منائیں، سماعت فرمائیں۔ عید الفطر کی تیاریوں میں پورا عالم اسلام لگا ہوا ہے، خصوصاً ہند۔ عزیزان گرامی، وہی عید جس کی تیاریوں میں ہم ایک مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے بچپن میں، پورے گھر والوں کے لیے کپڑے سلوانا، گھروں میں رنگ و روغن کرنا، عورتوں میں مہندی کی رسم، کھانے پکانے کی تیاریاں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف ہم کل عید کی خوشیوں کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں، ملک فلسطین کے نہتے بچے اپنے جنازوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہے، مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے، وہاں سے روتے بلکتے بچوں کی صدائیں پوری دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے لوگوں، کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ تم اپنے عیدوں کی تیاریوں میں ہو، یہاں ہم اپنے جنازوں کی تیاریوں میں ہیں۔ آپ یاد رکھنا، کل عید کے کھانے پک رہے ہوں گے، ان فلسطینی نہتے مظلوم بچوں کے لیے کھانے کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے علاج معالجے کی کوئی دوائیاں تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہمیں عید مبارک کسی اور طریقے سے پیش کی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن فلسطین کے بچوں کو عید مبارک گولیوں سے، بم اور بارود سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم ان خوشیوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ کیا اب بھی ہم اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر کے عید منائیں گے؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اللہ کے قہر اور غضب کو یاد کرو۔ یقیناً اس نے عید ہمیں تحفے میں دی ہے، لیکن یہ تمام جو دنیا کے حالات ہیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول، آج وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے جھنجھوڑتی ہوئی آواز آ رہی ہے، تم خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ، یہ جو آگ لگی ہے فلسطین میں، اس کی چنگاریاں قریب تمہارے گھروں تک بھی آئیں گی، تمہارے خرمن کو بھی جلانے والی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زیادہ نہ اتراؤ۔ عید ہمارے لیے کون سی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے؟ یہ ہمارے احتساب وقت ہے، مولا کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تم اپنے جسموں پر قیمتی لباس ڈال کر، یا کل کے دن خدا تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ملوث کر کے دن نہ منانا اے نوجوانوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی میں بتاؤں، ہندوستان میں ہمیں جو دیکھنے مل رہی ہے، روزانہ علماء اہل سنت اور ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، انتقال کی خبریں عام ہیں۔ اے مسلمانوں، کل عید الفطر ضرور ہے، مگر رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانے کی عید ہے۔ مولا کے حضور یہ گڑ گڑا کر کے ضرور مانگو کہ مولا، امت مسلمہ پر آئے ہوئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معاملات کو دور فرما دے، امن و سکون کی وہ سانسیں پھر سے امت مصطفیٰ کو عطا کر کہ ہم شانہ بشانہ مل کر جس طرح ماضی میں عیدیں مناتے تھے، مولا سکون کے ساتھ عید منائیں۔ اب ہم کیسے عید منائیں جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجڑنے پر ماتم کر رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں لوگوں کی صفوں سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہیں؟ اور آج کے حالات میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں، کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر
इनामात अता फरमाए और अमन व अमान अता फरमाए। मौला फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा दे, इराक, अफगान, यमन, शाम के बच्चों पर रहम फरमा दे, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों की तो हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा रहमान रहीम, तूने ईद हमें दिया, यकीनन ये तेरा इनाम है, मगर मौला उम्मत मुस्तफ़ा को खुशहालियाँ अता फरमा। कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद व नसारा को तू खाकिस्तर फरमा दे, उनके तमाम बुरे मंसूबों को तू खाक में मिला दे। यहूद जो अपने नापाक मंसूबे और अज़ाइम के साथ तेरे मुकद्दस घर को पामाल करने की नापाक कोशिशों में लगा है, मौला उनके अज़ाइम को तू खाक में मिला दे। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मौला भोले भटके हुए मुसलमानों को मौला तू सिराते मुस्तकीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। मोहतरम आप हज़रात ने ये अल्लामा सलमान अज़हरी साहब का ये बयान समाअत फरमाया। उम्मीद करता हूँ आप तामी हज़रात समझ गए होंगे कि हम और आपको ईद किस तरह से मनानी है। अल्लामा सलमान अज़हरी साहब ने यही बताने की कोशिश की है कि मोमिन को ईद किस तरह से मनानी है इंसान, जबकि फ़लस्तीन के मोमिनीन पर जुल्म हो रहे हैं, वो कल किस तरह से ईद मनाएंगे? अपने कांधों पे लाशों को उठा करके ईद मनाएंगे। तो लिहाजा हमें भी ज़्यादा खुशियों में मुलव्विस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी चाहिए कि अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के इस बयान के ऊपर अमल करें और जब ईदगाह पहुँचें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह मुक़द्दसा में रो रो कर गिरिए वज़ार हों कि अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीन के मोमिनों पर आसानियाँ फ़रमाए और ज़ालिमों को ज़ेर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगर हम रो रो कर के दुआ मांगेंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिफाजत फरमाएगा और हमारे अकाबिरीन की हिफाजत फरमाएगा। बिलखुसूस अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के लिए भी दुआए खैर करें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द उनकी रिहाई अता फ़रमाए। हमारे दरमियान फिर अल्लामा सलमान अज़हरी साहब रूबरू हों और परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से उनको हर इल्ज़ामात से बरी फ़रमाए। दुआ में कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और दुआ बिलखुसूस कीजिएगा फ़िलिस्तीन के लिए और अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देखें और कल जिस तरह से जो है अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के इस बयान पर अमल पैरा हों। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।